وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور خان صاحب کا صحت ہے۔ اس کے سلسلے میں تفصیل سے بات انشاءاللہ آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کریں گے۔ میں اتنا عرض ضرور کروں گا کہ گزشتہ 3 سالوں سے سیاسی چپکلش آلریڈی انتہا پر ہے اور اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا ہے۔ اس بھی حکومت اور خاص کر خان صاحب کے صحت کے بارے میں جب تشویش بڑھتی ہے تو خان صاحب کا صحت اور جیل میں کنڈیشن پورے پاکستان کا کنسرن ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے۔ اس پہ حکومت جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے جب وہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں چیزوں کو سیکرٹ رکھتی ہے۔ جمہوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں سیکریسی جمہوریت کا کینسر ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ خان صاحب کے صحت کے بارے میں جب تشویش بڑھا، ہم نے درخواست کی کہ خان صاحب کے ذاتی معالج شوکت خانم سے خان صاحب کا معائنہ کرے۔ اس وقت یہ اکتوبر 2024 کی بات ہے، ہمیں بتایا گیا کہ پیمز کے ڈاکٹر جائیں گے۔ پیمز کے ڈاکٹر جس وقت جا رہے تھے ہمیں بتایا گیا اتنے ڈاکٹر جا رہے وہ خان صاحب کا معائنہ کریں گے۔ معائنہ کے بعد مجھے ڈائریکٹلی وہ رپورٹ بھیج دی گئی۔ اس مرتبہ نہ خان صاحب کی فیملی کو، نہ پارٹی کو، نہ کسی اور کو خان صاحب کے صحت کے بارے میں بتایا گیا اور نہ بعد میں ہمیں آج تک کچھ بتایا گیا۔ لاسٹ ٹائم بھی جب حکومت کی رپورٹ ہمارے پاس آئی تو دا نیکسٹ ڈے شوکت خانم کے ڈاکٹروں کو اجازت ملی اکتوبر 2024 میں اور انہوں نے معائنہ کیا۔ اس وقت حکومت نے سیکرٹ رکھا۔ انفارمیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ ہے، بہت دیر سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور بہت کم ہے۔ ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد خان صاحب کی ایکسس دی جائے تاکہ ان کے ذاتی معالج شوکت خانم کے جو لاسٹ نائٹ اڈیالہ کے باہر جیل کے باہر کڑے رہے ان کو آج ہر صورت میں آپ ایکسس دے تاکہ لوگوں کی یہ تشویش ختم ہو اور عوام کے قوم کے سامنے، ان کی فیملی کے سامنے، پارٹی کے سامنے، ہر پاکستانی جو اس وقت اس تشویش میں مبتلا ہے ان کو یہ علم ہو جائے کہ خان صاحب کو جیل سے پیمز منتقل کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی، کیا پروسیجر ہوا، اس پروسیجر کے بعد آئندہ کیا تجویز کیا گیا ہے اور اس وقت خان صاحب کی صحت کے بارے میں کیا پوزیشن ہے۔ اس طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کو بھی فوراً ایکسس دی جائے تاکہ یہ تشویش ہمارا ختم ہو۔ ہم عدالتوں سے بھی مطالبہ کریں گے، ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں، خان صاحب کے کیسز لگائے جائیں، ان کی بیل پٹیشنوں پہ فیصلے ہوں اور ان کی جلد سے جلد رہائی ہو۔ یہ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایکسس آج ہمیں دی جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو چیئرمین اور علی بخاری اور وکلا۔ یہ روٹین کی پریس کانفرنس نہیں ہے، اس لیے میں روٹین کے طریقے سے گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ یہ ایک عام آدمی کی صحت کا سوال ہو تو وہ بھی اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی چیز ہے اس کرۂ ارض پر، اور ایک ایسا آدمی جس کو مسلسل کئی سالوں سے اور دوسرے عشرے میں کروڑوں لوگ ووٹ دے رہے ہیں اور وہ ووٹ چوری کیے جا رہے ہیں، اس شخص کی اگر سلامتی کا سوال ہو اور اس شخص کی اگر زندگی کا سوال ہو تو دس از ناٹ این آرڈینری کوشچن، یہ عام سا سوال نہیں ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پہ حکومت رہا کرے۔ جہاں انہوں نے حالات پہنچا دیے ہیں اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا اور ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اور انسانیت کے لیے یہ ایک چیلنج ہے ساری دنیا کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بھی، اور پاکستان میں جو آزاد صحافی ہیں بول رہے ہیں اور جو نہیں بول رہے، میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ مطالبہ میں کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ فوری طور پہ آپ سب کے علم میں ہے، ہمارے گھر میں بزرگ ہیں، اولڈ ایج ہے، ینگ ایج کے لوگ ہیں، لوگ جاتے رہتے ہیں اسپتالوں میں، جب کوئی سرجری ہوتی ہے تو سرجری کرنا اٹ سیلف ایک دن کا یا چند گھنٹوں کا کام ہوتا ہے، اس کے بعد
جو سرجری کے بعد پوسٹ آپریشن ٹائم ہے اور پوسٹ آپریشن نرسنگ ہے اور پوسٹ آپریشن ڈاکٹرز کی کیئر ہے اور پوسٹ آپریشن میڈیکیشن ہے، وہ اسپتال کے اندر کسی طور سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر اسپتال کے اندر ممکن ہوتی تو اس جو جعلی نظام ہے اس کے فرضی وزیروں نے 3 قوم کے سامنے نیریٹو رکھے۔ پہلا نیریٹو یہ تھا کہ عمران خان صحت مند ہے، ان کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا نیریٹو یہ رکھا گیا کہ عمران خان کے لیے ایک اسٹیٹ آف آرٹ جیل اندر موجود ہے، ہاسپٹل، اور اگر ضرورت ہوئی تو ہم ان کو ہاسپٹل شفٹ کر لیں گے۔ میں نیچے کی بات نہیں کر رہا، یہ جو شو بازی والی کابینہ ہے میں اس کے ممبران کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا حکومتی ترجمان آتا ہے اور تیسرا بیانیہ یہ آتا ہے کہ جی ہاں وہ ایک معمولی سے کام کے لیے ہسپتال لائے گئے تھے، عمران خان جیسا گلوبل ایتھلیٹ، اور معمولی سی اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو وہ ہسپتال جائے گا، اور پھر ان کو خیریت سے واپس پہنچا دیا گیا ہے۔ میں اس مرحلے پہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نظام کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں عدالتوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے نواز شریف کو، جس کو کوئی بیماری نہیں تھی، آپ وہ کلپ ضرور میری گفتگو کے ساتھ ملا کے چلائیے گا جو ان کی پارٹی کے اور اس کے گھر والے کہتے رہے ہیں، اور وہ اتنی بیماریاں اور وہ پلیٹلیٹس اور اتنے آپریشن اور اتنے غدود اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کرنے کے بعد میڈیکل گراؤنڈ کوئی تھی نہیں، اس کے باوجود نواز شریف کو رہا کیا گیا تھا، اور نواز شریف کو کسی عام آدمی نے نہیں پکڑا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی تفتیش تھی، اور اس کے ذریعے سے جو اس کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے تھے اس میں گرفتار ہوئے تھے۔ عمران خان کے وہ قیدی نہیں تھے۔ اب اگر عمران خان کو فوری طور پہ رہا نہیں کیا جاتا اور پوسٹ آپریشن کیئر اس کو خراب ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، تو پھر پاکستان کی قوم، پاکستان تحریک انصاف اور قاسم اور سلیمان اور ان کی بیگم بشرا عمران اور ہم سارے یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی صرف ایک اور مثال ملتی ہے سیاست کے اندر کہ کس طرح سے اپنے مخالفین کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جس طرح حسینہ واجد کی جو بدرو ہے وہ پاکستان کے فارم 47 والے وزیر اعظم کے اندر یا اس کے پیچھے آ گئی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کیا سالہ سال تک، ان کو علاج معالجے کی ایکسیس سے محروم کیا، اور ان میں خالدہ ضیاء جو وہاں فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی شامل تھیں، اور ان کو ہاسپٹلائزیشن سے محروم کیا اور ڈاکٹروں کی ایکسیس سے بھی ان کو محروم کیا۔ دوسری کوئی مثال مجھے ریسنٹ ہسٹری کی اگر نظر آتی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ یہ سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ رسائی سے زیادہ ہم زور دیتے ہیں آج کے بعد کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے۔ خود حکومت کہتی ہے، اس کے آپ جتنے انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں، ولاگر ہیں، بلاگر ہیں، جنہوں نے آلٹرنیٹ میڈیا، آپ جانتے ہیں سارے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ عمران خان اور بشرا کے خلاف، بیگم کے خلاف، دونوں کے خلاف یہ بنایا گیا تھا، ان کی فیملی کے خلاف، کہ جی بڑے کرپشن کے کیسز تھے۔ جب اس میں سے نکلے تو وہ کیسز ایسے تھے جو اسلام کی تاریخ میں بھی اور مہذب دنیا کی تاریخ میں بھی میٹریمونیل ایشوز جو ہوتے ہیں، شادی کے معاملات جو ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے پبلسائز نہیں کیا جاتا۔ پھر لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، بلوایا جاتا تھا اور کہلایا جاتا تھا کہ آپ اسی پہ رکھیں۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ کا ایک منترا چلایا گیا، پتہ لگا کہ وہ چیف جسٹس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور وہ شہباز شریف کو منتقل ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں کٹنگ دی لانگ سٹوری شارٹ یہ بات کہنا چاہتا ہوں پورا میں ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر عمران خان کو فوری طور پہ رہا نہ کیا گیا تو یہ اس نظام کے لیے بھی اور ملک کے لیے بہت بڑے چیلنج کا ایک پیش خامہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری بات پہ اب میں آتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے گولی کیوں چلائی، اب ہم کہتے ہیں بیماری کیوں چھپائی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہیں اور ان کی کوئی سرجیکل پروسیجر ہونا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اس کے لیے ان کے گھر والوں کا اور فرسٹ بلڈ ریلیشن کا، گھر کے والوں کا مطلب گھر کے کوئی کام کرنے والے نہیں، ان کا وہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایک انتہائی خطرناک کام ہوا ہے اور اس کا اعلان کیا گیا سرکار کی طرف سے، سرکار کے ترجمان نے کیا، اور وہ جو جتنے بھی ترجمان ہیں وہ سارے بار برداری کر رہے ہیں، ان کے اوپر وزن لادا ہوا ہے اور وہ جدھر ان کو اشارہ کیا جاتا ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ابا اماں میں سے کسی کو
کوئی لے جائے اسپتال اور کہے کہ ہم نے ان سے لکھوا لی تھی کہ جی میں ایگری کرتا ہوں کہ میں کانسنٹ دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میری یہ ایگریمنٹ ہے کہ میرا سرجیکل پروسیجر کر دیا جائے بغیر گھر والوں کے، بغیر قاسم اور سلیمان کے. ادھر اسی جیل کے اندر ایک جو ویمن ونگ ہے اس میں بشرا بی بی قید ہیں، ان کو لے آتے دوسری گاڑی میں اور ان کے سامنے یہ پروسیجر ہوتا. یہ تو بہت خطرناک کام ہے. کسی کو اٹھائیں اور کہیں کہ ہم اس کو لے گئے تھے اور اس نے کانسنٹ دے دی تھی اور پھر اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے. یہ تو سیدھا سیدھا اس کو اگر کوئی کچھ ہو گیا تو جس طرح انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اگر کچھ ہو گیا تو مشرف ذمہ دار ہوگا، میں کہنا چاہتا ہوں کھل کے کہ اگر کچھ ہو گیا تو یہ فارم 47 والی حکومت اس پہ پوری طرح سے براہ راست ان کی ذمہ داری ہوگی. جس طرح لاہور میں جب علی کے زمانے میں ہوا بیرسٹر گور کے سوات میں کچھ لوگ جو تھے وہ بدقسمتی کے ساتھ جو سیاح تھے وہ دریا برد ہو گئے، اچانک بارش ہو گئی تو مطالبہ یہ کیا گیا کہ چیف منسٹر پہ قتل کا مقدمہ درج کیا جائے. تو کل ایک خاتون داتا دربار کے پاس بچی سمیت وہاں جو گٹر کا پانی نکالنے والی لائن برد ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ چپڑاسیوں کو اور کلرکوں کو اور ٹھیکیداروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. وہاں تو وہ جو شہر ہے لاہور کا اس کی جو اتھارٹی ہے آپ کو پتا ہے نا کون اس کو ہیڈ کرتا ہے؟ چیف منسٹر کا ابا. تو اس لیے ہم ون ڈاؤن کر کے کسی کو ذمہ دار نہیں قرار دیں گے. جو ذمہ دار ہیں وہ ہیں جن لوگوں نے بیماری چھپائی. اور ہمارا سوال ہے اور قوم کا سوال ہے اور عمران خان کے ووٹرز کا سوال ہے، آزاد ذہن صحافیوں کا سوال ہے، بیماری کیوں چھپائی، اس کا جواب دیا جائے. تیسرا سوال جو امپورٹنٹ ہے عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز کو اجازت دی جائے. یہ ہم نئی بات نہیں کر رہے. آپ ذرا ویڈیو چلائیے گا کہ کس طرح سے اسپتالوں میں نواز شریف کو لے جایا جاتا تھا، کس طرح سے اسپتالوں میں باقی کو لے جایا جاتا تھا. آپ ذرا ویڈیو نکالیے گا، اندر نواز شریف بند ہے، باہر ایک سرکاری ایمبولینس کھڑی ہے فل ٹائم. نواز شریف کے باقاعدہ ماڈلنگ کرنے والے کپڑے روزانہ صبح دوپہر شام بدل کے ان کے اپنے گھر کے ڈاکٹرز آتے تھے. یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس نے قوم کے بچوں کے لیے، قوم کے مریضوں کے لیے 3 کینسر ہسپتال مفت دے دیے. اپنا ایک ہی اس کی جائیداد تھی باہر جو بیچ کے مفت دے دی اس ہسپتال کو. اس شخص کو آپ ایک تو بیماری کیوں چھپائی، دوسرا پوسٹ آپریشن کیئر سے آپ محروم کر رہے ہیں، تیسرا فیملی کی ایکسس سے اور بیٹے قاسم اور سلیمان پہلے نمبر پہ آتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو سے آپ اس کو محروم کر رہے ہیں، اور چوتھا جو سب سے بڑی بات آپ یہ دس از اے کرمنل ایکٹ، یہ ایک مجرمانہ کارروائی ہے، اور وہ مجرمانہ کارروائی یہ ہے کہ عمران خان کو اپنے ڈاکٹرز تک رسائی نہیں مل رہی. کل ایک چلائی گئی بات کہ ڈاکٹر جو فیصل سلطان ہیں ان کو اجازت ہو گئی ہے. تو میں نے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، میں 2 دن کے لیے لاہور میں تھا، مقدمات لڑنے گیا ہوا تھا، میں نے ان کو وہاں سے رابطہ کر کے بات کی تو انہوں نے کہا مجھ تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. اس لیے دوسرا ہمارا مطالبہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ فوری طور پہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ان تک دروازہ کھولا جائے اور وہ علاج کے لیے فوری طور پہ جو تجاویز دیں ان کے اوپر نظام عمل درآمد کرے. اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی بھی پوسٹ آپریشن چھوٹی سی بھی سرجری ہو اگر تو اس کے لیے کٹ لگانا پڑتا ہے، کانٹا چھپ جائے تو تب بھی کٹ لگتا ہے. تو اس میں جو جیل کے اندر انفیکشیس بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. وہاں پہ کوئی سینیٹائزڈ وارڈ نہیں ہوتے، وہاں کے ہاسپٹل کے اندر کوئی انٹینسو کیئر یا پیشنٹ کیئر کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا. یہ تو ایک آج بھی قاسم صاحب نے کہا ہے جو بالکل درست ہے اور میں اس کو تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ تو ڈیتھ سیل میں، یہ تو جنگی قیدی بنا کے رکھا گیا عمران خان کو. اس لیے فوری طور پہ دی جائے ان کو اپنے ڈاکٹر تک ایکسیس. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ رولز کے مطابق پورے پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اگر افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی کسی کے دانت میں کچھ مسئلہ ہو جائے، کسی کا چھوٹا موٹا بھی مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خرچے پہ علاج کرانا ہے، تو مریض کو اجازت دی جاتی ہے جو جیل کے بندی خانے کے اندر ہو کہ آپ جائیں اور اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے یا مرضی کے ہاسپٹل سے آپ اپنا علاج کرائیں. اور یہ وہ ساری باتیں جو ان کے جتنے لوگ ہیں جو یہ لڑتے جاتے تھے
مشرف صاحب سے ان سے رعایت لیتے جاتے تھے، باہر جاتے تھے، باہر جا کے یہاں والے مریض جو تھے وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے تھے. اس لیے یہ جو میں تیسری بات ہے اس پہ ختم کرتا ہوں. پہلا پہلو ہمارا، ہم نے 3 مطالبات سامنے رکھے ہیں. ان پہ فوری طور پہ اگر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی 2 دن پہلے کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے ہمارا پرسوں، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت ہمارے سامنے یہ بات نہیں تھی. اس وقت بیماری کیوں چھپائی والے بیماری کو چھپا رہے تھے، اور یہ بات پھر 2 دن بعد مانی گئی ہے. اور اس کے بعد دوسرا اب میں آتا ہوں جو عمران خان کے کیسز ہیں. عمران خان کے کیسز کے حوالے سے میں سب سے پہلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا اختیار ابھی بھی باقی ہے 27 امینڈمنٹ ہونے کے بعد. آئین کا آرٹیکل نمبر 187 187 اس کے مطابق آپ کمپلیٹ جسٹس کے لیے کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ وہ اختیار استعمال کریں اور عمران خان کے فوراً کیسز لگوا دیں. ہم آپ سے رہائی کا مطالبہ، یہ مطالبہ تو میں نے کیا. عمران خان تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کے مزاج کا، وہ تو رہائی کسی سے مانگیں گے نہیں. اس لیے میں نے نیشنل انٹرسٹ میں پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کوئی بڑی خرابی جو خرابی کی گئی ہے کہ ان کے جو ہمارے بدترین سیاسی مخالف ہیں ان کے قبضے میں جا کے ان کو اینستھیزیا دے کے ان کو جو ٹیبل ہے سرجری کا اس کے اوپر بے ہوش رکھا جائے. اس سے بڑی اور خرابی کا چانس اور کہاں سے نکل سکتا ہے جو کر دی گئی ہے سب سے پہلے ہی. اب میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں آرٹیکل 187 ریڈ ود آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 9 میں چیف جسٹس صاحب آپ کے ہی فیصلے ہیں، آپ کے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے ہیں کہ رائٹ ٹو لائف کو آپ نے تنخواہ بھی اس میں شامل کر دی ہے، روٹی روزی بھی اس میں شامل کر دی ہے. تو 9 میں تو لکھا ہوا ہے کہ پروٹیکشن ٹو دی لائف اینڈ باڈی دونوں لکھے ہوئے ہیں.